اور عزیزو، میں بغیر کسی تمہید کے یا بات کو پھیلائے مختصر لفظوں میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ نجات سے لے کر اور آزاد برزخ تک، کہ میں جملہ الٹ نہیں دیا کہ کہنا تھا کہ برزخ سے لے کے اور نجات تک، یہ صرف اور صرف اسی ذات کرامی کا صدقہ و وسیلہ کہ ہمارا سب کچھ نجات کا بھی سبب اور برزخ کی پریشانیوں سے نجات پانے کا بھی سبب ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکات، صوم، جہاد، نیکی، خیرات، یتیم پروری، علماء کے احترام، یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں تاکہ جنت میں ہم کو اعلیٰ مقام، یہ سب جنت میں جانے کے ذریعے نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کی میں خطیبانہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ نماز پڑھیں گے تو آپ چاہیں گے جنت میں جائیں، جنت کا ضامن نہیں ہے۔ روزہ جنت کا ضامن نہیں ہے، تو زکات جنت کا ضامن۔ دنیا کی کوئی شے، کوئی عمل جنت کا ضامن نہیں ہے سوائے اہل بیت علیہم السلام۔ تو یہ تو اعمال نیکیاں اس لیے کرتے ہیں ہم کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے، جیسے یہاں فوق بعض علی بعض، بعض تو بعض پر فضیلت ہے، ایسے ہی جنت میں بھی یہ نہیں کہ سب ایک جیسے ہوں، وہاں بھی ایک پر فضیلت ہوئے۔ اس کے ذریعے میں جناب تم سب کو اللہ سے کہنے پڑنے والے کچھ کو کوئی ایسا عمل بتا کہ جس عمل کے ذریعے مجھے جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ ایک نبی ہو کر کہہ رہا ہے تو ہم بھی آپ بھی اسی طرح ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں تاکہ ہم کو اعلیٰ مقام ملے۔ ذریعہ نجات، سبب نجات، وسیلہ نجات، مرکز نجات، محور نجات، یہی ذات گرامی ہے جس کے نام کی آپ مجلس برپا کر رہے ہیں۔ اس سال میں نے جامعہ تحفظ غداری پر تھوڑی گفتگو کر رہا تھا، اس لیے غداری سے ہمارے بہت کھلواڑ کرنے لگتے ہیں۔ غداری میں ہماری جو پاک صاف طیب و طاہر ہے اس میں بہت سی چیزیں لا کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری غداری کو کمزوریاں پہنچتی ہیں۔ جیسے ہم غدار تو ہیں لیکن ہمیں تہذیبی ادا نہیں آتی کہ ہم فرش ادا پہ آئیں تو کس طرح سے بیٹھیں، یا یہ کہ ہم جلوس میں شامل ہوں تو کس طرح سے شامل ہوں۔ تو یہ بھی بہت ضروری تھا جو میں ایام اعظم میں بیان کر رہا تھا۔ تو اس میں نے ایک بات اور کر رہا تھا بیچ میں کہ 2 مہینہ 8 دن یا یہ شہادت معصومہ، شہادت کی تاریخیں چاہے آج کی ہو یا 95 دن کے عنوان سے اس میں یہ نہیں کوئی آپ لوگ اجتماعی طور پر اپنے گھر کے افراد کو لے جس میں آپ بیوی بچے سب مرد و زن گھر میں اپنے بیٹھ کے گھر میں جیسے شہزادی کی شہادت کی تاریخ تو رات میں چھوٹی سی مجلس کوئی بھی پڑھے، یہ نہیں کہ ممبر سجے وہ ہو نہیں، اگر 5 برس کی بچی 10 جملے 10 مصرے 10 شعر نوحی کے پڑھ رہا سب لوگ سنیں، یا 2 مہینہ 8 کم سے کم 1 دن اپنے گھر میں چاہے مسلمان چاہے کسی کے ذریعے ایک چھوٹی سی مجلس
دیکھیے مسجد سب سے چھوٹی تو خیر ہم، لیکن اتنی عظمت ہے کیا بیان کروں، اس لیے کہ آپ کے پاس اتنا دولت، ہر یہ کا بادشاہ آپ کے سر پر بادشاہت کا تاج ہے، خزانہ بھی، حکومت بھی، اور آپ لاکھ کوشش کر لیں کہ اپنے دربار میں معصومین کسی ایک کو اس وقت میں بلا لیں، بات نہیں بلا سکتے۔ لیکن اگر ایک چھوٹی سی مسجد حسین کے نام پر آپ نے اپنے گھر میں منعقد کر دی تو وہاں ایک معصوم نہیں 14 کے 14 چلے آتے ہیں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور تھوڑی سی ہمیں نہیں معلوم کس کے دل میں کیا ہے، کس کا کیا نظریہ ہے، یہ آج 2 4 6 10 سال سے عجیب عجیب باتیں دیکھو، مولا کے نام کے علاوہ کوئی نعرہ مت بولو، اس لیے کہ دیکھیے میں وہ کھل کر کبھی کبھی کہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے خلاف بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں۔ اب آج نعرے بازیاں طرح طرح کی ہو رہی ہیں، کچھ کہ یوں کہہ دوں کہ ہمارے مراجع کرام کے نعرے لگائے جاتے ہیں جلوسوں میں، تو ان نعروں سے کوئی فائدہ نہیں۔ 1000 مرتبہ لبیک یا فلاں مرجع کا نام لے کے لبیک یا فلاں ہے، آپ کو ایک قطرہ ثواب نہیں ملے، لیکن اگر آپ نے ایک مرتبہ صرف نعرہ ہے وہ نہیں لگا تو آپ کو پورے قرآن کا ثواب، پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور صرف قرآن نہیں، حق یہ ہے کہ صاحب مشرق العنوان میں لکھا ایک مرتبہ یا علی کہنے سے، ایک مرتبہ نعرہ یا علی کہنے سے مسجد نبوی میں 70 اعتکاف سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے علماء، خطبہ، داعین، مبلغین ان سب چیزوں پر توجہ دیں تو آج ہمارے معاشرے میں جو تھوڑا بہت انتشار اور اختلاف ہے یہ نہ رہے، اس لیے کہ ہم عزاداری کے مسئلے پر نہ تو کوئی انتشار رکھنا چاہتے ہیں نہ کوئی اختلاف، اس لیے کتنا بڑا ہمارا یہ مرکز ہے کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ کون کس خاندان کا ہے، کس شہر کا ہے، کس ملک کا ہے، لیکن جب حسین کے نام اور زہرا کے نام کا فرش بچھا ہے اور جب اس پر سب بیٹھتے ہیں تو بس معلوم ہوتا ہے ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں، اور وہ خاندان خاندان زہرا اور خاندان حسین ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے چیزوں کا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اپنے دلوں میں رکھیے گا۔ میں کوئی بہت بڑا نظامہ ہوں، بہت بڑا خطیب ہوں، ایک طالب علم حیثیت کرتا ہوں، اور کلمت بیانیہ جو میری ہے وہ آپ کے دلوں تک پہنچ جائیں، یہی میری دعا ہے۔ اور وہ بھی صرف کوشش یہی ہوتی ہے کہ دیر گفتگو ہو صرف ذکر اہل بیت، اسی لیے جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا ہے، ہمارا مشن ہے وہ پورا ہوتا رہے، اور ہماری خدمت اسی کے لیے ہوئی ہے۔ اور اگر یہ فرض ہے تو ہم زندہ ہیں، اسے ہم زندہ ہیں تو ہم مردہ ہیں۔ بس ایسے ہی ہماری آپ کی مثال ہے اس فرش ادا سے کہ جیسے شاخ پر گلاب کھلا ہو، اور اگر وہ گلاب کو شاخ سے توڑ دیا جائے تو چند گھنٹوں میں مرجھا جاتا ہے، ایسے ہی جب تک ہم جڑے ہیں، ہم کھیلے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی یہ مجلس ہے شہادت کی معصومہ کے ہمارے بہت بڑا پیغام ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا خط پیغمبر اسلام، اور اتنی پابندی بھائی آپ کو تاریخ مطالعہ کرتے رہتے ہیں، اور تاریخ پر
اتنی پابندی کہ تاریخ دانوں میں بھی رسول کے قاتل کا نام کہیں پر نہیں لکھا. یہ کتابیں یہاں پڑھ ڈالیے، یہی لکھا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی، جبکہ رسول کا قتل، لیکن کسی نے بیان نہیں. دوسرا خط ہماری شہزادی کا، تاریخ میں گاہے بگاہے قاتلوں کا نام لکھا مگر پردہ در پردہ رکھ کر. لیکن آج ہم ہندوستان جیسے ملک میں جہاں پر کل آزادی ہے، یہاں پر بھی برسرعام ہم شہزادی کے قاتل کا نام نہیں لے سکتے. پھر تیسرا خط میرے مولا کا ہوا، قاتل بس پردہ. دیکھیے قتل کرنے والا نہیں قاتل ہے، قتل کرانے والا اصل قاتل ہے. وہ بھی پردے میں نہیں پتہ لگتا کون ہے. چوتھا خط امام حسن کو ہوا. یہ سارے قاتلین پردے میں جاتے رہے، چھپتے رہے، کچھ آئے بھی ہم پر پہلا. لیکن امام حسین نے سرزمین کربلا کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے اگر مدینے میں رہتے تو ان کا بھی قاتل چھپ جاتا ہے. توجہ فرمائیے گا. لہذا اس قاتل کو کھینچ کر ایک چٹیل میدان میں لائے کہ قاتل کو جھاڑی میں بھی چھپنے کا موقع نہ دیا. اور جب نہ دیا تو جو ماننے والے تھے حسین کے انہوں نے بھی، اور جو نہیں ماننے والے تھے انہوں نے بھی یزید پر لعنت کی اور حسین کو اپنا کہا کہ ہم بھی حسینی ہیں. بھائی آج اسلام کے 73 فرقے ہیں. بھائی رسول نے کہہ دیا ستفترق امتی علی ثلاثین فرقۃ کلھم فی النار الا فرقہ، کہ ہماری امت کے 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. اب یہ 73 میں ایک دوسرے کو جنت میں پہنچا، جہنم میں پہنچاتا، خود جنتی بتاتا ہے. اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا ہے. اب یہ 73 فرقے ہیں اور 73 فرقوں میں کوئی ایسا فرقہ نہیں جو یہ کہے کہ صاحب یزید اچھا تھا حسین غلط تھے، بلکہ 73 فرقے کا بچہ کہتا ہے کہ یزید لعنتی ہے. توجہ کیجیے گا. اور ہر ایک اپنے کو پیش کرتا ہے کہ صاحب ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، صرف اس لیے تاکہ حسین کے قاتلوں میں میرا شمار نہ ہو، ہمارا شمار نہ ہوتا. اللہ کا ادھر تو کوئی نارٹی لگتا ہے تو چھوٹی چھوٹی سبیلیں لگا کے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم بھی تو سبیل لگاتے ہیں، ہم بھی تو حسین کے تعزیہ دار ہیں. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ ہم حسینی نہیں ہیں، ہم پر ٹھپا یزیدیت کا نہ لگے. میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، آپ کے 2 مہینہ 8 دن جو رچنا تھا وہ رچ لیا، جو رچنا تھا رچ لیا کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم یزیدی نہیں ہیں. لیکن ہم بھی اتنے نادان نہیں ہیں، ہم بھی جوہر کو چومتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ یہ مجلس شہادت جناب زہرا کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا اسی لیے کرتے ہیں تاکہ نگینوں کو پرکھ سکوں کہ 2 مہینے 8 دن تک تم نے کہا ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں. آپ نے حسینی کہہ کے یزید کو تو لعنتی بنا دیا، لیکن صرف یزید تک معاملہ نہیں رکتا ہے، یزید کے آگے بھی جانا پڑے گا. اس لیے ہم نے فرش زہرا بچھایا ہے تاکہ آگے بتاؤ کہ تم زہرا نہیں ہو. ایک دم الگ ہو گئے. نعرہ بھی آپ نے لگایا، لیکن میں ایسے نعرے سے نہیں خوش ہوں، اس لیے کہ کوئی چھوٹی موٹی ذات نہیں ہے، اتنی اعلیٰ ذات کہ خود ان کا بیٹا جناب محمد حنفیہ ان سے جناب مالک اشتر نے جنگ صفین میں کہا کہ بیٹا ذرا ان دونوں صفوں کے درمیان 2 صف کون؟ ایک لشکر معاویہ
اور دوسرے لشکر امیر کائنات، 2 لاکھ کا لشکر، 1 لاکھ کا ہزار ادھر، 90,000 ادھر، 2 لاکھ کے درمیان جناب مالک اشتر نے محمد حنفیہ سے کہا تھا کہ آپ کھڑے ہو کر ذرا اپنے بابا کے فضائل بیان کریں۔ تو اس میں جناب محمد حنفیہ کا جملہ ہے کہ میرے بابا کی فضیلت کے پہلے سینے کو دیکھنے کے لیے اپنی گردنوں کو کتنا اٹھانا پڑے گا کہ گردن کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں۔ تو آپ اس کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ایسا نعرہ لگا رہے ہیں، ایسا نعرہ ہو کہ معلوم ہو کہ ہم علی والے ہیں۔ اب ابھی میں نے کیوں زور دیا اس پر؟ اس لیے زور دیا کہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ جو نعرہ لگایا آپ کی آواز کسی گروپیا کی وسعت پر محدود ہو کے رہ گئے، بلکہ یہ آواز ہماری نجف اشرف میرا شہنشاہ میری آواز سنتا، یا حسین یہاں کہتے ہیں تو کربلا میں میرا آقا حسین سنتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہماری آواز نہیں پہنچتی ہے، پہنچتی ہے اور میرا امیر سنتا ہے۔ تو آپ نے اپنے مذہب کا ایک عالم ذاکر خطیب سمجھ کر عقیدت کے تحت مان لیا کہ صاحب جو ممبر سے میرا مولوی کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، لیکن آپ آتا فرقے کے پاس جائیں اور جب آپ کہیں کہ صاحب ہم نعرہ حیدری لگاتی ہیں تو دیوانے تھوڑی ہیں، ہمارا مولا وہاں سنتا ہے، ہم یا حسین یہاں کہتے ہیں میرا آقا وہاں سنتا ہے، تو وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے، اکروٹیا کہاں، نجف کربلا کہاں، تمہاری یہ مردہ آواز کہاں، وہاں کیسے پہنچے گی؟ آپ کہیں گے کہ ہمارے مولانا نے کہا، تو کہے گا آپ بھی پاگل ہو، آپ کا مولانا بھی پاگل ہے، اس لیے کہ علی والوں کو پاگل ہی کہا گیا، توجہ کریں گا۔ اور علی کے چاہنے والوں کو جب پاگل کہا گیا، وہ پاگل ایسے رہے کہ چلتے پھرتے جنت بیچتے رہے۔ بھائی سمجھے نہیں مطلب میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بہلول جیسی ذات کو بھی دیوانہ کہا گیا، پاگل کہا گیا، لیکن بہلول بھی چلتے پھرتے جنت بیچتے رہے۔ تو پہلا پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ کہہ رہا تمہارا مولوی کی جہاں کہاں آواز تمہاری اور نجف اشرف کہاں کربلا کہاں، اور آپ نے کہا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا تو فوراً ڈالی پر ہاتھ کر دے گا صاحب قرآن میں کہاں لکھا جلدی بتائیے۔ تو دیکھیں قرآن کا رٹنا اور ہے سمجھنا ہوگا، لیکن آپ جیسے قرآن نہیں کہے تو آپ یہ نہیں کہے گا کہ صاحب پاگل ہے تو دیوانہ ہے، یا آپ نے فوراً قرآن میں کہا لکھا تھا، قرآن میں کہا لکھا، وہ توجہ فرمائیے گا۔ قرآن مجید میں جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور، ذاکروں سے سنتی ہیں، خطیبوں سے سنتی ہیں، مبلغوں سے سنتے ہیں کہ جناب سلیمان کوئی معمولی بادشاہ نہیں، ایسا صاحب جبروت شہنشاہ کہ آدم سے لے کے مجھے جات مہدی آقا تک اور آقا سے لے کے روز قیامت تک اب ایسا نہ کوئی بادشاہ ہوا نہ کوئی بادشاہ ہوگا، اس لیے کہ جس کا اقتدار جو تھا جنوں پر بھی تھا، انسانوں پر بھی تھا، پرندوں پر بھی تھا، درندوں پر بھی تھا، صحابہ پر بھی تھا، خدا پر بھی تھا، سب پر اس کا اختیار تھا۔ عالم یہ تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یعنی سلیمان کا لشکر بڑے زور کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ عالم یہ تھا کہ زمین پر انسانوں کا لشکر تھا، فضا میں جناب سلیمان کا تختہ تخت کے دائیں بائیں جنوں کا لشکر تھا، ان کے اوپر پرندوں کا لشکر تھا۔ یہ کیفیت تھی صاحب جبروت شہنشاہ کی، اور جیسے یہ لشکر چیٹیوں کی وادی کے قریب پہنچا، تقریباً 1 فرسخ کا فاصلہ تھا کہ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لیحطمنکم سلیمان وجنودہ مما لا یشعرون، کہ کہتے ایک چیٹی نے تمام چیٹیوں سے کہا کہ تم اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تم کو لاشعوری کے عالم میں کچل نہ ڈالے۔ جیسے ہی چیٹی نے کہا ویسے یہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچی، توجہ کیجیے گا، ویسے یہ آواز سلیمان کے کانوں تک پہنچی۔ آج ہم کو بتاؤ کہ کیا کوئی چیٹی کی آواز ہوتی ہے؟ تو آج دنیا سائنس ترقی یافتہ زمانہ یہی کہتا ہے کہ صاحب ایسا کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں تو جو اس کی آواز کو قید کر سکے، اس لیے کہ بے جان
مخلوق اپنے آباد نہیں، ہما جب آباد نہیں تو سلیمان کوئی 2 میٹر کے فاصلے پر نہیں، ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں، اتنے فاصلے پر رہ کر سلیمان نے ایک بے جان مخلوق کی آواز کو سنا کیسے؟ توجہ کیجیے، اب جب سلیمان نے سنا اس آواز کو تو چیونٹی کو ہوا کو حکم دیا کہ ذرا میرے ہاتھ پر لا، وہ ہاتھ تک پہنچی، گفتگو کیا ہوئی؟ لیکن میں عالم بشریت سے، عالم انسانیت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بے جان مخلوق ہے، اس کے یہاں آواز نہیں، اور جب آواز نہیں تو ہزاروں میل پر ایک نبی نے، شہنشاہ نے، ایک بادشاہ نے سنا کیسے؟ توجہ کیجیے گا، آپ توجہ فرمائیے گا، چونکہ سلیمان کی کوئی حیثیت نہ تھی بلکہ علی کی انگشتری کی خیرات کا نام ہے حکومت سلیمان۔ تو جب علی کی انگشتری کی خیرات میں سلیمان کو اتنی بڑی سلطنت ملی تو اسی کے ساتھ ساتھ جناب سلیمان کا قوت سماعت اتنا تیز ہو گیا کہ بے جان مخلوق کی آواز ہزاروں میل کے فاصلے پر سن سکتا ہے۔ تو وہ علی کہ جو پوری کائنات کو سب کچھ ہے، صرف جستجو کی ضرورت ہے، پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو عزیزان محترم، اہل بیت اور اہل بیت کے خصوصاً شہزادی کون ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی عظیم بات۔ اور میں نے قرآن مجید سورہ آل عمران کی تقریباً شاید 120ویں یا 19ویں آیت ہے کہ جس میں یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو خلق فرمایا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے آسمان کو ستاروں سے زینت بخشی، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے جنت نعیم، جنت عدن، جنت فردوس کو خلق فرمایا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے کوثر و تسنیم و سلسبیل کو وجود بخشا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے جن و بشر و ملک کو خلق کیا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے زمین کو آگ کے لیے فرش بنا کر وجود بخشا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے زمین کو گل اور بوٹوں سے مزینہ آراستہ کیا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے پانی میں روانی عطا فرمائی، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے ہوا میں لچک عطا فرمائی، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے سمندر میں تلاطم برپا کیا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے بشر کو شرافت کا زیور پہنایا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جس نے انسان کو علم سے آراستہ کیا، یہ الفاظ اس خدا کے ہیں کہ جو خود محمود ہے تو اس نے محمد کو خلق کیا، وہ اعلیٰ ہے تو اس نے علی کو خلق کیا، وہ فاطر السماوات والارض ہے تو اس نے فاطمہ کو خلق کیا، وہ محسن ہے تو اس نے حسن کو خلق کیا، وہ قدیم الاحسان ہے تو اس نے حسین کو خلق کیا، وہ سجدہ کرنے والے اس کو بندے پسند ہے اس نے سید سجاد کو خلق کیا، اس کو علم پسند ہے اس نے امام محمد باقر کو خلق کیا، وہ صداقت پسند ہے اس نے جعفر صادق کو خلق کیا، وہ بردبار اور حلیم ہے اس نے امام موسی کاظم کو وجود بخشا، اس کی رضا سے کام کرنے والے بندے پسند ہیں اس نے امام رضا کو خلق کیا، وہ تقوی پسند ہے اس نے امام محمد تقی کو خلق کیا، وہ نفاست پسند ہے اس نے امام علی النبی کو خلق کیا، وہ لشکر شداد و نمرود و فرعون سے ڈرتا نہیں اس نے امام حسن عسکری کو خلق کیا، وہ خدا ہے پردے میں ہے اس نے امام مہدی کو خلق کیا۔ آئے بلند آواز اللہ تو وہ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اس قالت امرات عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یعنی اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کے جانے کائنات، اے
فصل یا مصرتہا، اے یاسین اے مزمل، اس وقت کو یاد کرو کہ جب عمران کی زوجہ نے میری بارگاہ میں نظر مانی کہ جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے میں تیرے گھر بیت المقدس کے سپرد کر دوں گی، اسے اپنا اس کا خدمت گزار بنا دوں گی۔ یہ کون ہے؟ جناب مریم کی ماں۔ توجہ کیجیے گا، واضح کر دوں تاکہ بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ یعنی یہ بی بی جناب عمران کی زوجہ جناب حنا ان کا نام ہے، اور یہ جناب مریم کی ماں بننے والی ہے، اور وہ کہہ رہی کہ پالنے والے جو کچھ میرے شکم میں ہے، تو کیجیے گا، اس لیے کہ عربی گرامر میں، عربی لینگویج میں جہاں پر ماں کا استعمال مائے موصولہ، ایک مائے نافیہ ہے، ایک مائے موصولہ ہے، ایک مائے فعلیہ ہے، طرح طرح کے مائے، تو جہاں پر مائے موصولہ استعمال ہوتا ہے وہاں پر مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات پوری طرح سے مکمل طور پر واضح نہیں ہے، یعنی یقین کی کیفیت نہیں ہے، تو وہاں پر مائے موصولہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مائے موصولہ کہ ما فی بطنی، جو کچھ میرے شکم میں ہے، یعنی ان کو یہ علم نہیں ہے، ان کو یہ معلومات نہیں ہے، کہ پوری طرح سے باخبر نہیں ہے کہ میرے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ اس لیے اگر مکمل یقین ہوتا کہ بیٹا ہے یا بیٹی تو فوراً کہتے پالنے والے بیٹا ہے اس کو تیرے گھر بیت المقدس کے لیے میں سپرد کر دوں گی۔ لیکن آج جو جنگ بھی چل رہی ہے وہ بیت المقدس کے لیے بھی چل رہی ہے، کتنا قتل عام ہو رہا ہے، کتنا خون بہایا جا رہا ہے، یہ ذہن میں بھی رہنا چاہیے، توجہ کیجیے گا۔ تو اسی کے لیے کہہ رہی ہے پالنے والے جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے میں تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو یہ بنی اسرائیل کی عزت اور آبرو کا نام ہے، اتنی بڑی خاتون بنی اسرائیل میں نہیں ہوئی ہے۔ وہ یہ کہہ رہی کہ ہمارے شکم میں جو کچھ ہے، یعنی اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود ان کو یہ علم نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے کہ میرے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی۔ یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ شان، یہ ہوگا، یہ درجہ جناب امیر کائنات مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہا کو ہے کہ وہ خود خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر کہہ رہی ہے۔ بھائی توجہ فرمائے، میں آپ کو کہاں لے کے چل رہا ہوں، اس لیے کہ جب ولادت امیر کائنات کا وقت آیا تو وہ اپنے گھر سے چلی، اور چلنے کے بعد دیکھیں یہ روایت بیان کرنے والے جناب عباس جو پیغمبر اسلام کے چچا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اور میرے ساتھ چند میرے ساتھی بھی بیٹھے تھے، اور میرے کچھ فاصلے پر کفار اور مشرکین کے سید و سردار بھی تھے، انہوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ فاطمہ بنت اسد، دیکھیں تذکرہ ہے فاطمہ کا، تو آغاز کر رہا ہوں فاطمہ بنت اسد سے، کہ فاطمہ بنت اسد ایک مرتبہ آئی، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کیا، طواف کرنے کے بعد رکن یمانی پر کھڑی ہوئی، تو کھڑے ہوتے ہوئے سب نے دیکھا، توجہ کیجیے گا، اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ پھر نہیں معلوم کیا آسمان نے اٹھا لیا یا زمین نے نگل لیا۔ میں غور کیجیے گا، اب آگے تاریخ بڑھتا کہتی ہے کہ مرتبہ طواف کرنے کے بعد رکن یمانی پر مادر علی کھڑی ہوئی، کھڑی ہونے کے بعد اپنے وجود کو دیوار کعبہ سے ملایا، ملانے کے بعد ایک مرتبہ کہنا شروع کیا کہ پالنے والے میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، تیرے صحیفوں پر ایمان رکھتی ہوں، اس گھر پر ایمان رکھتی ہوں، اس گھر کے بنانے والوں پر ایمان رکھتی ہوں، پالنے والے میں تو یقین والی ہوں۔ میں یقین والی ہوں، توجہ کیجیے گا، یعنی آج عالم اسلام سے پوچھا جائے کہ تمام نبیوں میں رسول کے بعد سب سے افضل نبی کون، تو ہر ایک کی زبان پر آتا ہے کہ
جناب ابراہیم علیہ السلام تو وہ ابراہیم کہ جو اللہ سے کہا اے میرے پروردگار تو مجھے مشرق اور مشرق مغرب تک مجھے ایسی سیر کرا تاکہ تیرے کمالات اور صفات کو دیکھ کر میں بھی یقین والا ذات کہہ رہی ہے کہ تیرے صفات و کمالات جمالیہ کو دیکھ کر میں بھی یقین والا بن جاؤں. تو جب اللہ نے ابراہیم کی سیر کرائی مشرق سے مغرب تک اور صفات کمالیہ الہی کو ابراہیم نے دیکھا, دیکھنے کے بعد وہ یقین والے بنے. اور علی کی ماں کعبے کا غلاف کیا کہہ رہی ہے, کعبے کا غلاف کہتے ہیں کہ پڑھنے والے میں یقین والی ہوں. سہل علیہ موزنتی بحق الموعود الذی فی بدنی یکلمنی ویونسنی. پروردگار تجھے اس بیٹے کے حق کا واسطہ پڑھنے والے تجھے اس بیٹے کے حق کا واسطہ کہ جو میرے شکم میں ہے وہ میرے شکم میں ہے, جس سے جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے باتیں کرتا ہے میرا دل بہلاتا ہے. سہل علیہ موزنتی میری مشکل کو آسان کر دے. اور کی جگہ ہم کہہ رہے ہیں علی کی ماں کہ میری مشکل کو آسان کر دے. کتنی بڑی بات ہے کہ مشکل کشا کی ماں, مشکل کشا کی ماں مشکل میں گرفتار ہے اور میرے میری مشکل کو آسان کر دے. تو بھائی اب مشکل کیا ہے وہ باتیں کر دوں تب آگے بڑھتا ہوں تاکہ ہمارے بچے اور جوانوں کی سمجھ میں آ جائے. مشکل کیا ہے؟ تاریخ کاموں نے لکھا, مورخین نے لکھا کہ درد دیکھ کے مشکل تھی, یعنی جو تکلیف جو درد عورت کو ولادت کے وقت ہوتی ہے وہ تکلیف جناب فاطمہ بنت اسد کو تھی. اس درد کے تحت مشکل کے تحت وہ اللہ کے گھر تک آئی تھی اور اس مشکل کی دعا کر رہی تھی. بھائی اگر یہی مشکل کا مسئلہ تھا تو کوئی فاطمہ بنت اسد نہ تجربے کار عورت نہیں, اس کے پہلے 3 بچوں کی ماں بن چکی ہے, علی تو چوتھے ہیں. اگر یہی مشکل تھی تو پہلے بیٹے کے وقت آتی, دوسرے کے وقت آتی, تیسرے کے وقت آتی, وجہ کیا تو چوتھے کے وقت ہی آئی. تو مشکل کرتے دیکھ نہیں تھا. توجہ دیجیے گا, مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ تھی کہ چونکہ اس وقت جناب عیسیٰ کی شریعت پر عمل ہو رہا تھا اور شریعت عیسیٰ کہہ رہی تھی کہ ولادت کے وقت اللہ کے گھر سے دور رہو. ولادت کے وقت اللہ کے گھر سے دور رہو, اس لیے کہ ولادت کے وقت صاحب شریعت کی ماں کو اللہ نے گھر سے نکال دیا. تو اب شریعت کہہ رہی کہ نا ولادت کے وقت دور رہو, تو شریعت یہ کہہ رہی کہ دور رہو. اور جو بچہ شکم میں ہے وہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے مادر کرامی اللہ کے گھر کی طرف آؤ, اللہ کے گھر کی طرف اللہ کے گھر کی طرف چلو. تو اب مشکل یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرے, شریعت پر عمل کرے یا یہ کہ بیٹے کی بات پر عمل کرے. ایک مرتبہ سوچا چلو اللہ کے گھر چلتے. اگر اللہ کو شریعت پر عمل کروانا ہوگا تو کہے گا واپس چلی جاؤ, واپس چلی آؤں گی. اور اگر بیٹے کی بات کو منوانا ہوگا اور کہے گا کہ گھر میں آ جاؤ تو گھر میں چلی جاؤں گی. توجہ ہوگا. اب جیسے کعبہ والے میری مشکل کو آسان, ویسے دیوار کعبہ مسکرائی اور جیسے مسکرائی. دیکھیے ہم آپ کتنے بہتر بجیالے ہوں, سامنے اگر دیوار ٹوٹ رہی ہے تو قدم پیچھے ہٹے, پیچھے ہٹے گا. وہ تو عورت ہے تو فطرت تو یہ کہہ رہی تھی کہ دیوار ٹوٹ رہی تھی تو قدم پیچھے ہٹنا تھا, لیکن پیچھے قدم ہٹے تو کیسے؟ اس لیے کہ شکم میں حیدر کر رہا ہے. ہٹے تو کیسے؟ لگا
दीवार मिली, इधर मिली, अली की विलादत हुई। अब तो संवाद पढ़ दो मेरे अब जैसी विलादत हुई, देखिए अब्दुल्लाह आपके लिए हकीकत के लिए मेरा ईमान अकीदा है। जैसे विलादत हुई वैसे ही जनाब फातिमा सिद्दे असद सलामुल्लाह अलैहा ने रहले इस्मत पर कुरान नातिक को उठाया। देखिए यही तो हमारी कौम में है कि अगर अच्छी बात को आहिस्ता से कहो तो वो बेदम हो जाते हैं। एक बात रहले इस्मत पर कुरान नातिक उठाकर चलने का इरादा किया। आवाज़ें बोलत आई, फातिमा कहाँ जा रही हो? साथ पढ़ने वाले, तेरा काम हो गया, लिहाजा जा रही हूँ। अच्छा ठीक क्यों कहा तेरा काम हो गया? इसलिए कि जब जनाब ईसा की विलादत हुई तो उसके बाद जनाब मरियम को जनाब ईसा को भूख लगी, और जनाब मरियम को भूख लगी तो जनाब ईसा की विलादत। चूंकि जनाब मरियम के लिए खाना हमेशा जन्नत से आता है, ऐसा नहीं कुरान में लिखा है वकुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, कि जनाब ज़करिया जब मिहराब में वजद इंदहा रिज़्क़न, तो तरोताज़ा रिज़्क़ पाया। तो उस वक्त जनाब ज़करिया ने मरियम से कहा या मरियम अन्ना लके हाज़ा, कि बेटा ये कहाँ से आया? तो जनाब मरियम बेनियाज होकर बोली कालत मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह के यहाँ से आया। इन्नल्लाह यरज़क़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है हिसाब देता है। समझो फरमान है। तो जब भी जनाब ज़करिया मिहराब में बैतुल मक़दस में पहुंचे तो काई के पास अब जब आया था पूछना भी फर्ज था। क्यों फर्ज था? इसलिए कि जिम्मेदारी जनाब ज़करिया पर थी, इसलिए कि परवरिश की जिम्मेदारी अल्लाह ने जनाब मरियम की जनाब ज़करिया को दी थी। और ऐसे वैसे नहीं बड़े इम्तिहानात हुए हैं, इसलिए जनाब मरियम की जैसे विलादत हुई वैसे ही होगा। कौन परवरिश करे? कौन परवरिश करे? तो जनाब मरियम की माने नजर तो मानी थी ना, तो जनाब मरियम को लेके चली और जैसे बैतुल मक़दस के करीब पहुंची तो वहां पर 360 यहूदी आलिम जो थे उन्होंने रास्ता रोक के खड़े हो गए। कहा तो इसको कहां लाना कि तो लड़की है, बच्ची है, कल औरत बनेगी तो औरत 24 आवर पूरे महीने पाक साफ होती नहीं। ये अल्लाह का कहना है यहाँ जो रहेगा 24 घंटा तो ये बोलता है इसको वापस लेके जाओ। और जैसे कहा तो वैसे जनाबे मरियम की मां मायूस हुई थी, वो कहा पढ़ने वाले अब मैं क्या करूं, मेरी नजर तो रही जाती है। कहा घबराती क्यों हो? क्या इनकी इज्जत से डर रही हो? तवज्जो, इनकी इज्जत नहीं, साहिबाने ईमान इज्जत से नहीं घबराते। और भी जगह तुम घबरा गई हो, कहा माबूद क्या करूं? वही तरह कहते का मर्तबा हवा के झोंके से मरियम के चेहरे से नकाब को हटाया था। जैसे नकाब हटी थी वैसे ही 360 आलिमों ने, यहूदियों के, जिसको के रसूलुल्लाह ने लिखा, 360 आलिमों ने आगे बढ़कर जनाब मरियम की मां से कहा ए बीबी मुझे माफ कर दे, इस बच्ची को मुझे दे दे, इसकी किफालत हम करेंगे, तरबियत हम करेंगे, परवरिश हम करेंगे। मैं भी हैरत में पड़ गया कि अभी तो ये रोक बैठे मना कर रहे थे कि ये बात साफ नहीं रहती है, पाक को पाकीज़ा नहीं रहती, और अब कह रहे हैं कि ये हमें दे दो, इसकी किफालत हम करेंगे, परवरिश हम करेंगे। तो क़ज़ातुल अंबिया ने लिखा कि उन उलमा ने 360 जनाब मरियम की पेशानी में जनाब ईसा का नूर देखा। और की जगह मुसलमानों तुम्हें एक चुल्लू पानी में डूब मरना चाहिए कि जनाब ईसा का नूर जनाब मरियम की पेशानी में उनको नजर आ गया। 14 बरस गुजर गया, मोहम्मद ने तुम्हें नूर ही मत दिया। क्या करूं? कहा मैं इनका इम्तिहान लूंगा, जो इम्तिहान में कामयाब होगा वो इस बच्चे की किफालत करेगा।
توجہ فرمائیے گا. تو آپ کفالت کا مسئلہ آیا تو صاحب کا قلم دریا میں ڈالو. لوہے کا قلم, لکڑی کا نہیں بھائی. لکڑی کا قلم تو اس کی فطرت ہے پانی میں تیرنا. لوہے کی فطرت کیا ہے؟ پانی میں ڈوب جانا. اور جو چیز نہیں ڈوب رہی ہے گویا فطرت پر غالب آئی, اور جو غالب آئی اسی کا نام معجزہ ہے. توجہ فرمائے گا. تب سب کا قلم ڈوب گیا تھا, خالی جناب زکریا کا قلم تیرنے لگا تھا. جب تیرنے لگا تو کفلا زکریا, جناب زکریا نے جناب مریم کو پالا. اور جب مریم کو پالتے تھے تب ذمہ داری تو سب ہے نا ان کے اوپر, کھانا پینا جو بھی ضرورت ہے سب یہ لا کے دے. لیکن جب آ رہے ہیں بیت المقدس میں ان کے پاس تبھی دیکھ رہے ہیں کھانا رکھا ہوا ہے چاروں طرف. جب دیکھا تو تعجب میں آتے تھا پالنے والے, انہیں مجھ پر ذمہ داری دی کہ میں پرورش کروں. کیا دیکھ رہا ہوں, کھانا جب بھی آتا ہوں کھانا اس کے پاس. کہاں ہے زکریا تم ٹھیک ہے نبی ہو, معصوم ہو, صاحب علم لدنی ہو, لیکن تم پاک و پاکیزہ کھانے کا انتظام کرو, اور بعد میں کوئی ملاوٹ کر دے میری پاک و پاکیزہ کنیز تک آ جائے, خاتون تک آ جائے اور کھا لے, اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ توجہ کیجیے گا. اگر تم تو بہتر ہو تمہارا خاندان ملاوٹ کر دے, اب دنیا کا انتخاب کیسے ملاوٹ ہو جاتی. اما دین تو بچ نہیں رہا, ملاوٹ ملاوٹ ہوتی جا رہی ہے. توجہ لگتا کوئی اس پر بھروسہ نہیں. تو آپ نگاہ قدرت میں, اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں, نگاہ قدرت میں اگر کسی بھی معصوم کے کھانے میں شک و شبہے کی گنجائش پیدا ہو جائے تو اللہ دنیا کا کھانا روک کر جنت سے کھانا بھیجتا. توجہ کی جگہ جنت سے کھانا بھیجتا ہے. جب دیکھا تو جنت کے کھانے میں کچھ شک و شبہ تو کہا زکریا اپنے گھر کا کھانا رکھو, میں جنت سے کھانا بھیجوں گا. آپ مسلمانوں بتاؤ جناب مریم بڑی معصومہ ہے یا محمد؟ کہا نہیں کہا محمد عصمت مطلقہ پر فائز ہے. اچھا محمد عصمت مطلقہ پر فائز ہے, سب سے بڑے معصوم محمد ہیں, اور جناب مریم کا یہ چھوٹی معصومہ ہے. تو اللہ نے اتنا اہتمام کیا کہ اگر چھوٹی معصومہ کے کھانے میں شک و شبہے کی گنجائش پیدا ہوئی وہ بھی نبی کے گھر کے کھانے میں, تو اللہ نے کہا اپنے گھر کھانا رکھو, میں جنت سے بھیجوں گا. کہاں؟ تو یہ بتاؤ کہ محمد 53 برس تک کس کے دسترخوان پر کھاتا ہے؟ 53 برس تک آپ کے رسول محمد مصطفیٰ کس کے دسترخوان پر کھاتے رہے؟ ابو طالب کے 53 برس تک محمد ابو طالب کے دسترخوان پر کھاتے رہے. اللہ نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ مرزا نبی اللہ محمد اپنے چچا کے گھر کا کھانا بند کرو, میں جنت سے کھانا بھیجوں گا. یہ اللہ نے کہا تو بتا دو میں مان لوں گا. کہا نہیں کہا تو 53 برس تک تو محمد کھائے ابو طالب کے دسترخوان پر. اللہ نے ایک دن بھی نہ کہا کہ محمد اپنے گھر کا دو اور محمد اپنے چچا کے گھر کا کھانا بند کرو, میں جنت سے کھانا بھیجوں گا. نہ روکنا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مزہ, جو طہارت, جو عظمت جنت کے کھانے کی ہے وہی مزہ, وہی ٹیسٹ, وہی ذائقہ ابو طالب کے گھر کے کھانے کا ہے. اب ویسے میں نے کہا ویسے مزاج کی قدرت بدل گیا. کیا بکتا ہے جنت کے کھانے کو ابو طالب کے گھر کے کھانے کے برابر کر رہا ہے. معبود پھر کیا کروں؟ کہا ابو طالب کے گھر کا کھانا میرے جنت کے کھانے سے بہتر ہے. وہ تو بہتر ہے, پڑھنے والے والے دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کے گھر جنت کا کھانا نہیں آتا. ابو طالب کتنی عظیم ذات ہے ابو طالب کی بہو. کہ اگر ابو طالب کی بہو 15 روٹی پکا دے تو اس کے برابر جنت نہیں ہوتی. بھائی جناب ابو طالب کی بہو کون؟ جناب معصومہ عالمیہ.
15 रोटी पकाई थी, इससे तो मैं रोटी पकाई, 15 रोटी 3 दिन में गई। भाई यही तो है तारीख में 3 दिन में। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुखार आ गया था, पैगंबर अलैहिस्सलाम दाखिल हुए, शहजादी की आंख में आंसू था। रसूल ने कहा बेटा तेरी आंख में आंसू कैसे? कहा बाबा मेरे लाल को बुखार है, परेशान हूं। कहा बेटा रोजा रख। यही तो हुआ, शहजादी ने रोजा रखा, मौला ने रोजा रखा, हसनैन ने रोजा रखा, एक तबीब ने रोजा रखा, फिर इन 5 ने रोजा रखा। अफ्तार का वक्त आया, फरिश्ता साहिल बन गया, ज़हर की रोटी दी, अली ने दी, हसनैन ने दी, फिर 3 दिन यही हुआ, 15 रोटी। जैसे ही 3 दिन रोटी गई, वैसे आयत नाज़िल हुई, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। हमने जज़ा खैरात नहीं, जज़ा फरमाएगा हमने ये जन्नत सजी सजाई तुम्हारे हवाले कर दी। अचानक ये 15 रोटी के बराबर जन्नत होती तो अल्लाह यही पर खामोश हो जाता। उसने देखा भाई हम शुक्रिया का बजा लाते हैं, भाई हम आपके 10,000 रुपए ले लें और फला टाइम पर हम आपको दे दें, तो भाई ज्यादा तो दे नहीं रहे, 10,000 का 10,000 ही आपको वापस कर रहे हैं। लेकिन जो हमने 10 दिन का टाइम लिया, जो आपने दिया, तो जब हम देंगे तो आप एहसान और तकाजा यही है कि हम आपका शुक्रिया बजा लाएं। तो भाई अगर बराबर तो नहीं होना 10 लौटाया, तो मजीद क्या कहा भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी शुक्रिया कहने इस बात की दलील गोया हमारा एहसान जो आपने किया वो पूरा नहीं हुआ। तो वैसे यहाँ पर रोटी 15 थी, लेकिन जन्नत बराबर नहीं। अगर बराबर होती जज़ाउ बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा, यही पर अल्लाह वो खामोश हो जाना था। लेकिन अल्लाह आगे बढ़कर कहता वकाना सायकुम मशकूरा, ऐ बंदतन हम तुम्हारे शुक्रगुजार। अच्छा वो बात आ गई तो ऐसा चलो फिर मौका मिले आगे को ना मिले, जिंदा रहो ना रहो। 5 लाखों ने जन्नत खरीदी, 5, जिसमें एक गैर मासूमा जनाब फिजा। अब ये तारीख में ना ढूंढिए, हमसे हवाला ना मांगिए, ये अपनी फिक्र वो आपको पेश कर। 5 मासूमा आलमिया मौलाए कायनात हसनैन अलैहिस्सलाम, इनकी 3 रोटियां और 3 रोटी फिजा, ये 15 रोटी के बदले मिली जन्नत। अब जब जन्नत मिल गई तो ये जन्नत के मालिक ये 5। अच्छा आप भी सबके खलियान वाले हैं, अगर 1 एकड़ जमीन 5 भाई हो, जब तक नहीं बटी 1 एकड़ पर सब पर हत्या बराबर। भाई जब डिवाइड होगी तब हिस्सेदारी होगी, जब तक हिस्सेदारी नहीं 5 मालिक बराबर के, तब ऐसे ही जन्नत है। तो जन्नत के 5 मालिक बराबर के, अभी बटी नहीं कि ये हिस्सा फिजा का है, ये हिस्सा जहरा का है, ये हिस्सा अली का है और ये हिस्सा हसनैन का है की बात भाई। अब अगर बच जाती तब ये बात मेरी गलत है, लेकिन जन्नत बटी नहीं, अब हिस्सेदार है 5। देखिए अब चूंकि ये 4 तो है मासूम और सखी इब्ने सखी, करीम इब्ने करीम। भाई अगर करीम न होते तो मौला कायनात अपने कातिल को शरबत क्यों पिला? अगर रोज़ मशर कातिल अली से कहते या अली मुझे माफ कर जन्नत दे दो, तो क्या अली जन्नत नहीं देंगे? फौरन नहीं मिलने। इमाम हुसैन बात तक छोड़े, इमाम हुसैन के कातिल कहे शहजादे माफ कर दो, खताकार मुझे जन्नत दे दो, क्या मेरा इमाम नहीं देगा? अगर न दे तो इमाम हुसैन की सखावत पर हर्फ हो जाए। शहजादे ने भी इमाम ने दे दे, इसलिए सफीद ने सफी। लेकिन अगर ये दे भी दे तो इसीलिए अल्लाह ने जन्नत के खरीदारों में एक गैर मासूमा को शामिल किया। वही सत्तेबा बन के खड़ी हो जाएगी, वही सत्तेबा बन के खड़ी होगी कि मौला मैं कभी सही, मेरा मैं कभी सही है, मैं कभी सही, मगर हम भी जन्नत में हिस्सेदार
زکریا پوچھتے تھے کہ مریم سے کہاں سے آئے. اسی لیے تو اللہ نے کہا اس وقت کہ جب عیسیٰ کی ولادت ہوئی تو دوپہر کے وقت جناب مریم بیٹھ کو دیکھا. اللہ نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ پڑھنے والے بھوک لگی ہوئی ہے ابھی تک کھانا جنت سے نہ آیا. کہا مجھے اپنی حجت کو پیدا کروانا تھا وہ کرا لیا لہذا اپنے کھانے کا انتظام تو خود کر. لہذا فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچے کو آغوش میں لیا اور اٹھی. اللہ نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا جو تیرا کام تھا وہ ہو گیا لہذا میں جانا چاہتی ہوں. تو اللہ نے کہا کہ فاطمہ تو اور ہے مریم اور 3 دن تک شہزادی رہی. دیکھیں ہمارا 1 گھنٹہ حلقہ پورا ہو گیا ہے. میں بات پڑھوں تھوڑا سا سلوات پڑھیں محمد بتاؤ 3 دن میں کسی نے کچھ پہنچایا. اب جب 3 دن گزر گیا تو اہل مکہ پریشان ہوئے. بی بی آئی تو تھی یہاں تک کہیں کا یہ سارے پہنچے ابو طالب کے پاس. ابو طالب تمہاری وجہ کہاں گئی؟ 3 دن ہو گیا. بھائی آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے کسی کی بیوی 3 دن کے لیے غائب ہو جائے تو سوشل میڈیا پہ جائے گا سب چیز اسے لگتا ہے فلاں کی بیوی غائب ہو گئی. توجہ کرنا جناب ابو طالب کو خبر ہی نہیں. اتنے بے نیاز تھے عبادت الہی. توجہ فرمائیے گا. اب وہاں سے جب کوئی جواب نہ ملا تو پیغمبر اسلام کے گھر کو دسترخوان کرنا شروع کی. ادھر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع. محمد نکلے ابھی رسول نہیں ہے. ابھی محمد کہہ رہا ہوں چلے ابھی رسول ہے. توجہ کی نماز اللہ عقیدہ نہیں ظاہری طور کی بات کر رہا ہوں. اب محمد تدخل ہوا دروازہ کھولا نکلے اور تم نے کہا آپ کی ماں. انہوں نے چچی کہا قرآن نے ماں کا جواب نہ دیا. محمد چلے شان کے ساتھ ماں کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے. اب جب چلے تو پورا مکہ پیچھے پیچھے. محمد آگے آئے. ایک مرتبہ آئے خانے کعبہ کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد ماں کی طرح رکن یمانی پر ہاتھ رکھا چوما اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کیا. اب یہ جملہ آپ کے حوالے اور جملہ ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد اللہم آذرتنی سلطان نصیرا. اپنے سلطان نصیر کی زیارت کرا دے. بچے سے کہا ویسے پیچھے جانے کا مشق ہے. محمد اندر میں گفتگو ہوئی قرآن اور زبور یہ سب ہوتا رہا. ایک مرتبہ اپنے آغوش میں لیا لے کے نکلے دیوار کعبہ میں. اب جب ملی تو اس پر ایک لکیر بن گئی. ایک لکیر قائم. اب بتاؤ لکیر بن گئی. آج 1400 سال میں ہمارے شیعوں کے خون سے ہولیاں کھیلی گئی. ہمارے خون سے دیواریں چھوڑی گئی. ہماری ماں بہنوں کی مانیں کاٹی گئی. ایک بادشاہ نے 1 لاکھ شیعہ قتل کیے. حجاج نے 1 لاکھ قتل کیے. متوکل نے 1,25,000. ابھی نئے زمانے میں صدام ملعون نے 10 لاکھ شیعہ قتل کیے. ابھی داعش ہو اسرائیل ہو یہ جتنے ہیں سب قتل عام شیعہ ہو رہا ہے. لبنان میں بھی ہو رہا ہے. یعنی قتل پر قتل ہو رہا ہے شیعہ کا. اور یہی کوشش کہ شیعت کا نام نشان مٹا دیا جائے. میں پورے عالم اسلام میں عالم انسانیت سے کہتا ہوں کہ اگر ہم شیعہ تھوڑے ہی سے صحیح لیکن اگر ہمیں مٹانا چاہتے ہو تو ہم کو مٹانے سے پہلے کعبے کی دیوار پر بنی ہوئی لکیر کو مٹانا. توجہ کہ اس لکیر کو مٹانا پڑے گا. تو کہتے ہیں مٹاتا تو ہوں مگر مٹتی نہیں. یعنی 1400 سال گزر گیا. پوری دنیا اس کوشش جستجو میں ہے کہ کسی طرح سے علی کی محبت میں بنی ہوئی کعبے کی دیوار پر جو لکیر ہے اسے مٹا دوں. تو جب تم سے علی کی محبت میں بنی ہوئی تم سے جب علی کی محبت میں بنی ہوئی کعبے کی
تو ہم بھی اسی نبی کے نبی ہیں. تو یہ فاطمہ کا تذکرہ ہے. اصل فاطمہ کو چھوڑ رہا ہوں، آپ 3 دن سنیے صرف مسائل کے چکر میں. اس گھرانے کی سب سے چھوٹی بات توجہ فرمائیے جس کا نام ہے سکینہ. دیکھیں میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، جس کا نام ہے سکینہ. علامہ دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھیے درباروں میں سب نے خطبے سے، اب تفصیل بچاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا. جناب سکینہ کا یزید کے گھر والیاں دربار میں نہیں گئی تھی، اس لیے بادشاہ کی خواتین وہ دربار میں باہر تھے. لہذا اہل حرم کو انہوں نے دیکھا نہیں. اہل حرم میں کھانے میں ایک مرتبہ یزید کے گھر والیوں نے زندان کو پیغام بھیجا، دروگہ زندان کہ ہم ان قیدیوں سے ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. تب علامہ دیوبندی نے لکھا کہ زندان سے خاص طریقے سے 3 بیویاں تھیں. ایک جناب سکینہ، ایک حسین کی بہن جناب ام کلثوم، اور ایک امام مظلوم کی زوجہ جناب رحمہ. انہوں نے لکھا آگے کہ یزید کے گھر، دربار میں نہیں، یزید کے گھر میں مسند پر 3 بیویاں تھیں. ویسے تو پورے گھر کی عورتیں تھیں، لیکن مسند پر یزید کے گھر میں مسند پر 3 خاتون. ایک یزید کی بیٹی، ایک یزید کی بہن، اور ایک یزید کی زوجہ. یزید کی بہن کا نام ام حبیبہ. ام حبیبہ رسول کی زوجہ بھی ہے. یزید کی بیوی ہند اور یزید کی بیٹی عاتقہ بنت یزید. یہ ہند کی شکل سے نہیں، توجہ فرمائیے گا. یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بعد میں آپ حضرات شک و شبہے میں نہ مبتلا ہو. اب یہ 3 مسند پر یزید کی بیٹی عاتقہ بنت یزید، یزید کی زوجہ ہند، یزید کی بہن ام حبیبہ. ادھر سے بنی ہاشم کے گھرانے سے جناب سکینہ، جناب ام کلثوم، جناب رحمہ. اب جیسے یہ آئی ویسے ہی یزید کی بہن نے سوال کیا تو اس کا جواب حسین کی بہن جناب ام کلثوم نے. یزید کی زوجہ نے سوال کیا تو حسین کی زوجہ جناب رباب نے جواب دیا. آخر میں لکھتے ہیں کہ قد قامت العاتقہ بنت یزید، اس لیے تو مسند پر بیٹھی تھی تو پوچھی. یزید کی بیٹی عاتقہ، اور عاتقہ بنی ہاشم میں بھی ہے، ذہن میں رہے. ایک ایک بات واضح کر رہا ہوں تاکہ شک و شبہے میں نہ پڑے. عاتقہ بنت یزید کھڑی ہوئی اور کھڑی ہو کر ایک مرتبہ بنی ہاشم کی خواتین جو تھی ان میں خاص کر اس نے کہا ایتھا سکینہ، کہ اس میں سے سکینہ کون ہے. کس نے پوچھا؟ یزید کی بیٹی نے پوچھا کہ اس میں حسین کی بیٹی کون؟ سکینہ. تو علامہ دیوبندی لکھتے ہیں کہ قد قامت القیامہ. دیکھیں لکھنا تو قد قامت سکینہ کہ سکینہ کھڑی ہوئی، لیکن کہتے ہیں کہ سکینہ یزید کی بیٹی کے لیے قیامت بن کر اٹھی. اب دیکھیے اب یہی ہوتا ہے کہ نئی بات آتی ہے اور انسان ماؤ ہو جاتا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. دور کیجیے گا. اب ایک مرتبہ سکینہ اٹھی قیامت بن کر، اور جب اٹھی ایک مرتبہ جناب سکینہ نے یزید کی بیٹی سے پوچھا کہ ذرا تو اپنا تعارف تو کرا. اب یزید کی بیٹی نے اپنا تعارف شروع کیا کہ میں شام کے بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں وقت کے شہنشاہ کی بیٹی ہوں، میں عزت و آبرو کی بیٹی ہوں.
کی بیٹی. جیسے یزید کی بیٹی نے کہا ویسے حسین کی 4 برس کی طیبہ طاہرہ معصومہ مظلومہ نے کہا کہ تیرے باپ نے تیرا تعارف غلط کرایا. جو بڑا کہ تیرے باپ نے تیرا تعارف غلط کرایا ہے اس لیے کہ تو تیری ماں نے ایک یزید کے حبشی غلام سے گناہ کیا جس کا نتیجہ تو ہے. ابھی تک کا دوسرا کون کہہ سکتا ہے کہ جس کا نتیجہ تو ہے. اور سن تو کہتی ہے کہ صاحب عزت و شرف کی بیٹی ہم ہیں تو صاحب عزت و شرف کی بیٹی تو ہم ہیں. کائنات کی بادشاہ کی بیٹی ہم ہیں. اور سن خدا کی قسم آج تک کسی نے ایسی حمد الہی اور اللہ کی توحید کسی نے نہ بیان کی ہوگی جیسے حسین کی 4 برس کی مظلومہ کر رہی ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے کہ ہم ہیں اس خدا کی کہ جس نے زمین کے ذروں کو خلق کیا. ہم ہیں اس خدا کی کہ جس نے پتھروں کے ریزاروں کو خلق کیا. لیکن سن میں اپنے کو پتھروں کے ریزاروں اور زمین کے ذروں سے بھی اپنے کو کمتر سمجھتی ہوں. پھر بھی اللہ نے میرے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا. میرے گھر کو نبوت کے لیے منتخب کیا. میرے گھر کو امامت کے لیے چنا. اور پھر شہزادی فرماتے کہ سن تم سب نے علی کی ولایت سے انکار کر کے کفر کیا. صرف گنہگار نہیں ہوتا بلکہ کافر ہوتا ہے. ابھی بات یہی تک پہنچی تھی یزید کی گھر والیاں بھاگنا شروع ہوئی. ایک غلام دوڑا ہوا یزید کے پاس پہنچا اور کہتا ہے یزید تیرے گھر میں قیامت برپا ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا آج حسین کی بیٹی تیرے گھر میں ایسا خطبہ دے رہی ہے کہ تیرے گھر کی درو دیواریں تجھ پر لعنت کر رہی ہیں. اور جب گھر سے چلی زندان میں پہنچی تو جناب ام کلثوم نے سید سجاد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بیٹا سجاد آج سکینہ لطیف کے گھر میں ایسا خطبہ دے رہی تھی کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوفے میں میرا بابا. اللہ تو سوچو کہ جب سکینہ کا یہ عالم تھا تو جناب زہرا نے فطرت کے لیے سقیفہ میں جو خطبہ دیا وہ اس لیے کہ 40 آیتیں زہرا نے پڑھی اور 40 حدیث خلیفہ حدیثیں پڑھا زہرا آیتیں پڑھا کہ جس میں خلیفہ مجبور ہو کر یہ کہنے لگا کہ رسول کی بیٹی حدیث تو شہزادی نے فرمایا کہ جب میرا بابا حدیث سناتا تھا تو کہتا تھا قرآن. اور جب میں قرآن سنا رہی ہوں تو حدیث کی بات کرتا تھا. تو تیرا ایمان نہ حدیث پر ہے نہ قرآن. اللہ ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا رسول کی شہادت. میں نے شاید آپ ہی کے ہم رات 40 دن تک مولا کائنات شہزادی کونین یہی پوچھتے رہے کہ اے حسن کیا بابا کا پرسہ دینے کے لیے دوسروں نے تو کیا گزرا ہے کوشش کی ہماری نجات
39 دن تک مولا متقیان سے شہزادی پوچھتی رہی کہ کیا کوئی تعزیت کے لیے آیا ہے؟ مولا کائنات فرماتے تھے نہیں۔ 39ویں دن جب مولا کائنات داخل ہوئے، شہزادی نے یہی سوال کیا تھا، تو مولا کائنات نے ایک مرتبہ زہرا کے چہرے کو پڑھا اور یہ ظاہر ہوا کہ اگر آج کا ہدیہ میں کوئی نہیں آیا تو آج ہی زہرا مجھے چھوڑ کے دنیا سے چلی جائے گی۔ بس ایک مرتبہ دیکھا کچھ کھارا صحن خانہ میں بچھا دیا اور زہرا کا بازو پکڑا، کہا ہوا بیٹھو، ہم تمہیں فرصت دیتے ہیں، تم مجھے فرصت دو۔ گریا پڑی، سوچئے مولا میرا کہا آؤ ہم کو کر دیتے، تم مجھے دو۔ اسی اثنا میں معصوم عالمیہ نے پوچھا تھا، اے ابو الحسن، ہم نے آج تک اب سے کبھی کوئی سوال نہیں کیا، اگر میں آج ایک سوال کروں تو کیا آپ جواب دیں گے؟ مولا کائنات نے کہا بی بی سوال کرنا، لیکن میری کیفیت اور حیثیت کو دیکھ کے کرنا۔ شہزادی نے کہا ابو الحسن، کیا آپ تو مدینے والے سلام نہیں کرتے ہیں؟ کہا اے بی بی آپ کو کس نے بتایا؟ کہا میرے حسن حسین نے بتایا، پیرزا نے بتایا۔ کہا کہ زہرا تم سلام کی بات کرتی ہو، جب میں سلام کرتا ہوں کوئی جواب سلام نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ ہاں بتاؤ، وہ بھی وقت آیا ایک مرتبہ وہ دروازہ بڑا عظیم گھر، بڑا اعلیٰ گھر ہے، اتنا عظیم گھر دنیا میں نہیں بنا، اس لیے کہ زہرا کے گھر کے علاوہ نہ تو اللہ کا رسول کہیں پر رکا، نہ جبریل رکے، نہ ابراہیم رکے۔ یہ واحد گھر ایسا تھا کہ ہر ایک اس گھر پر آ کر سلام کر کے جاتا تھا، اس لیے کہ کائنات میں رسول سے بڑا کوئی نہیں تھا، لیکن تقریباً 6 مہینہ ورنہ 9 مہینے اس در پر کھڑے ہو کے آ کے سلام کرتے تھے۔ اللہ جبریل سید الملائکہ ہو کر اس در پہ آ کے سلام کرتے تھے، اسرائیل اس در پہ آ کے رک کے سلام کرتا تھا۔ تو جو اس سے بڑا در دنیا میں نہ تھا، لیکن اسی در پر عمر ابن خطاب کہ جس کے ہاتھ میں جلتی ہوئی اس ملعون نے تمام انصار، عمر کتنا بڑا خطاکار انصار بھی، ان سب کو اس نے گواہ بنایا تھا، تم سب گواہ ہیں نا، در زہرا میں سب سے پہلے آگ لگانے والا یہ کہہ کہ اس ملعون نے اس در پر لکڑی، وقت وقت تخفیف دے رہا ہوں، در پر لکڑی کو رکھا، ایک مرتبہ در میں آگ لگی، اور جب آگ لگی تو میخیں سرخ ہو گئی۔ ان ملائین نے ایک مرتبہ زور لگانا شروع کیا، یکتا و تنہا بنت رسول کی بیٹی دروازے کو روکے ہوئے تھے، ان ملائین نے ایک مرتبہ جب زور لگایا تو دروازے کا بند ٹوٹا، ادھر ادھر کا ٹوٹنا تھا، زہرا جو دیوار کے درمیان میں آئی، ایک چیز نکلے، اے حمزہ میرا محسن مارا گیا، اے حمزہ میرا محسن مارا گیا، یہ کہتے دشکا کے گر پڑی تھی، ادھر گرنا تھا، ادھر تاریخ نے لکھا کہ دو مرتبہ خلیفہ اول کے غلام گنبد ملعون نے شہزادی کے پہلو پر ایک ایسی چوبے آہن ماری کہ بیوی کے 3 دن پتلیاں شکستہ ہو۔ اب یہاں پر آیت اللہ وحید قرآنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ایک انگلی ٹوٹ جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے، تو جو زہرا کی 3 دن پتلیاں شکست ادھر مولا کائنات کے کہنے والا سن کا پھندا ڈالا گیا، آئنسٹے فرما کے چلے پتہ وہ 1 منٹ وقت لینا، 1 منٹ جب پھندا ڈالا گیا پھینکتے ہوئے لے کے چلے، اتنے میں زہرا ہوش میں آئی اور سامان کو بکھرا ہوا دیکھ
پھر یہ